کیونکہ حضور کے افعال میں واجب ہے دو شرطوں پر، ایک یہ کہ حضور نے مواظبت کی ہو، دوسرا یہ کہ دلیل اختصاص کا حضور کے ساتھ نہ ہو۔ اختلف الناس فی الامر المطلق، سنو بھائی، ایک امر ہے جس میں نہ قرینہ وجوب کا ہے اور نہ قرینہ استحباب کا ہے، اس امر مطلق سے حکم اس درجے میں ثابت ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر امر قبل الحذر ہو تو وہ وجوب کی ہے، اقیم الصلاۃ یہ امر ہے، اور قبل الحذر ہے، اس سے پہلے نماز ممنوع نہیں، ممنوع اگر واجب نہیں تھی تو ممنوع بھی نہیں تھی، تو یہ اقیم امر ہے بالصلاۃ، اور قبل منع الصلاۃ ہے تو یہ وجوب کی ہے، اور اگر امر بعد الحذر ہو تو وہ استحباب کے لیے ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو فَاصْطَادُوا امر بھی احتیاط ہے، اور یہ بعد المنع ہے، احرام کی حالت میں احتیاط منع تھا، بعد المنع امر آیا تو یہ استحباب کے لیے ہے۔ تو حاجی پر اور عامر معتمر کے اوپر احتیاط واجب نہیں۔ ہمارے نزدیک امر قبل الحذر ہو یا بعد الحذر ہو یہ وجوب کے لیے ہے، جبکہ قرینہ استحباب کا نہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ اختلاف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس امر میں جو مطلق ہو، مطلق کا معنی خالی ہو قرینہ دالہ سے علی الوجوب او علی عدم الوجوب، جیسے اقیم، فاستمعوا، انصتوا، یہ اوامر ہے، او لا تقربا نہیں ہے، یہ بھی معنی نمبر ہے۔ والصحیح من المذہب، تو صحیح مذہب یہ ہے کہ ان موجبہ حکم امر مطلق کا الوجوب الا اذا قام دلیل الاختلافی، اگر قرینہ استحباب کا تھا تو وہاں استحباب کے لیے ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ ترک مامور بھی کا معصیت، اور معصیت ترک واجب کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مامور بھی جو ثابت بالامر ہے وہ واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتا تو اس کا ترک معصیت نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں؟ لأن ترک الامر، ترک معمول کا معصیت ہے، جس طرح اطاعت جو ہے ماننا امر کا طاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کی دلیل کہ ترک امر معصیت ہے تو لغت سے اس پر دلیل پیش کرتا ہے۔ کوٹی کی مشوقہ کو مولانا روم نے ورغلایا اور کہا کہ وہ جو آیا ہے نا قبائلی، وہ بہت مالدار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے پاس پجارو ہے، ہوائی جہاز ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ چلی گئی، اس کو کیا فرق پڑتا تھا، قبائلی کے پاس گئے تو کوٹی اس کے پاؤں میں جا کر رونے لگا، کہنے لگا اطاعتی لآمری کا بسر حبلی، تو نے اطاعت کی اپنے حکم کرنے والوں کو کہ تم کاٹ دو میرے ساتھ محبت، مریہم فی احبتہم بذاتی، تو بھی امر کرو مولانا روم کو کہ تم بھی اپنی محبوبہ کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، فہم ان تاوعوک فتاوعی، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اور محبوبہ چھوڑ دے تو تو بھی ان کی اطاعت کرو، مجھے چھوڑ دے۔ وَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ تمہاری معصیت کرے محبوب نہ چھوڑے، فَعْصِي مَنْ عَصَاكَ، تو تو بھی عصیان کرو رومی کی جس نے تیری عصیان کی۔ تو دیکھیں یہاں عصیان کے اطلاق ترک عمل پر آئے گا۔ وَسَبَبٌ لِلْعِقَابِ، اور ترک امر سبب عقاب کا، اور ترک معمول بھی ہے، ترک واجب کا سبب ہوتا ہے کس کا؟ عقاب کا۔ وتحقیق، اب اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ امر وجوب کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ امر تو کہتے ہیں کہ امر کی عظمت باعتبار عظمت عامر کی، باعتبار عظمت عامر اگر باعظمت ہے اور اس کے احسانات معمول کے اوپر زیادہ ہے، اس درجے کا اس کا امر ہوگا، اور جس درجے کے عامر کی عظمت میں کمی آئے گی تو امر میں کمی آئے گی۔ اب تم بتاؤ، اقیمو امر ہے اور اس کا عامر کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی عظمت کی کوئی انتہا ہے؟ نہیں، اور اللہ کی احسانات کا ہماری پر کوئی انتہا ہے؟ نہیں۔ تو جب عامر کی عظمت انتہا تک پہنچ چکی تو اس کا امر وجوب میں انتہا تک پہنچ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے اوپر تقلید
وہ کا حکم کیا ہے؟ وجوب صلاۃ کا۔ ہاں جس امیر کا آپ پر اطاعت نہ ہو، احسان نہ ہو، تو اس کا امر بھی وجوب بھی نہیں۔ نواز شریف نے آپ کو کوئی آرڈر دے دیا کہ اسلام آباد مت ہو، یہ امر وجوب کی ہی نہیں ہے، اس کا آپ پر احسان ہی نہیں ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں ہے تمہاری نگاہ۔ تحقیق یہ ہے کہ ان وجوب الطاعت انما یکون، یہ وجوب طاعت کا بقدر ولایت حق امیر کا ہے مخاطب پر۔ یہی وجہ ہے اذا وجہتا، جب آپ متوجہ کریں صیغۃ الامر افعل الی من، اس اجنبی کو لا یلزم طاعت فیصلہ جس پر تیری طاعت لازم نہیں ہے، لا یکون ذلک موجبا للاعتماد، یہ امر موجب اطاعت کا نہیں ہے۔ او اذا وجہتا، اور وہی امر جب آپ متوجہ کریں علامن اس بیٹے کو یلزم طاعت کا جس پر آپ کی طاعت لازم ہو، من العبید غلاموں سے، نو لازم ہے وہاں اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، لا محالہ حتی لو ترکوا اختیارات، اگر غلام وہ امر چھوڑ دے اختیارات، یستحق العقاب عرفا و شرعا، اس قانون کے بعد لزوم اطاعت کا، فعلی ھذا، اسی قانون کے مطابق عرف نام نے پہچان لیا کہ وجوب اطاعت کا بقدر ولایت عامر کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اذا ثبت ھذا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک کامل ہے ہر جزء سے عالم میں، اور اس کے لیے تصرف ہے کہ ما شاء و ارادہ۔ اور جب یہ ثابت ہوا کہ ان من، وہ نواز شریف جس کے پاس حکومت قاصر ہے رعایا میں، ترک امر کا سبب عقاب کا ہے، فما ظنک بترک من امر من، تو کیا خیال ہے تمہارا بھی ترک امر اس خدا کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے عدم سے، وَأَدَرَّ، اور نازل کیا ہے تمہاری پر شعابی والنعم، نئی نئی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، الامر بالفعل، سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہو کہ جب میں نے قنداری کو کہا کھول، تو یہ امر بالعقل، تو اس سے عقل مقرر ثابت ہوگا، بھروسہ آئے گا میرے پاس کھانا کھائے گا کہ نہیں، اس سے عقل مرتن ثابت ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امر موجب تکرار کا ہے، جب میں نے اس کو آج کہا کھول، تو بس روز اس پر واجب ہے کہ آئے اور میری گھر سے کھائے۔ اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک بار کہا اقیم الصلاۃ، تو قیامت تک ہر آدمی پر نماز فرض ہے، اور ایک بار فرض ہے یا بار بار فرض ہے؟ بار بار۔ اور اللہ نے ایک بار فرمایا آتوا الزکات، تو تمام آدمیوں پر زکات فرض ہے، اور ایک بار دینا فرض ہے یا ہر سال دینا فرض ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ امر وجوبی چاہتا ہے اور تکرار معمولی ہی کبھی چاہتا ہے۔ ہمارے ایک امر وجوب کے لیے تو ہے لیکن تکرار کے لیے نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ سے ایک بار نماز واجب۔ رہی یہ بات کہ ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صلاۃ ایک ادا ہے اور ایک وجوب ہے، وجوب ثابت ہے بالوقت، اور چونکہ وقت مقرر ہے اس وجہ سے صلاۃ مقرر ہے، تو تکرار معمولات کا وہ سبب تکرار صلاح اسباب کی ہے، نہیں اس وجہ سے کہ امر مقتضی ہے تکرار کا۔ بات ہے امر بالفعل تقاضا نہیں کرتا تکراری فعل کا۔ تکراری مثال ہوا کہ جو ہے وہ گھر سے تھکا چور آیا اور اس نے قنداری کو کہا طلق امراتی، یہ طلق امر ہے، تو مجھ سے بھی ایک بار طلاق دے سکتا ہے، اور جب یہ رجوع کرے گا تو دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ جب یہ رجوع کرے وہ کر کے کیسے طالق کیوں، اس نے اس کو طلق کا امر دیا ہے، تو جب یہ طلق کہے گا تو وکیل ایک بار طلاق دے گا یا بار بار دے گا؟ ولہذا قلنا لو قال، اگر شوہر وکیل کو کہے طلق امراتی فطلقها الوکیل، وکیل نے طلاق دے دی، ثم تزوجها الموکل، اور پھر کوٹی نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لیس للوکیل، وکیل کا حق نہیں ہے یہ طلقها بالامر الاول، کہ اول طلق سے دوبارہ طلاق دے دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اس نے جو ہے کہا زوجنی، میں نے نکاح پڑھاؤ، یہ زویج امر ہے، آپ نے اس کا نکاح بھی نظیر سے پڑھا دیا، اب یہ دوسرے دن ناراض ہے کہ تم نے کوتی سے میرا نکاح نہیں کرایا، تو جناب زویج امر ہے، اور امر سے ایک نکاح ثابت ہوتا ہے، اور اس نے اعتبار کر لیا تو امر ختم ہوا، اس سے دوسرا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر دوسرا نکاح چاہتے تو پھر کہے زویج نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کہاں ولو قالت زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى، ولو
قال لعبده تزوج. فوٹی کا یہ بولا اس نے بار بار اس کی درخواست کی کہ میرا نکاح کرا دو. اس نے کہا تزوج، جاؤ نکاح کرو. اب یہ تزوج امر سے ایک نکاح کرے گا یا چار کرے گا؟ ایک کرے گا. اگر آقا اپنے غلام کو کہو تزوج لا يتناول ذلك الا مرة واحدة. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو زوج ہے اس سے ایک نکاح ثابت ہے. کیوں؟ زوج مختصر من المتول ہے. یہ اصل میں تھا اطلب منک التزویج، اور اس متول میں تو تکرار نہیں ہے تو مختصر میں بھی تکرار نہیں ہے. یہ معنی ہے اس قول کا لأن الامر اور مختصر متول کا تابع ہے اور متول میں تکرار نہیں ہے تو مختصر میں بھی تکرار نہیں ہے. یہ معنی اس قول کا. والمختصر من الكلام والمتول من الكلام سواء في الحكم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم ہے نا. اور جب اضرب اطلب منک ضرب سے ہے تو من سے وہاں تو طلب جنس سے ضرب کا ہے اور جنس سے ضرب کا تحقق ایک بار ہے تو لہذا اضرب نے بھی کہا طلب ضرب کا ایک بار ہے. امر بضرب یہ امر ہے بجنس تصرف معلوم ہے نا. تصرف معلوم کیا ہے؟ زکات. وہ حکم اسم الجنس اور حکم اسم جنس کا یہ ہے کہ وہ متناول ہے. عند الاطلاق عند الطلاق عند الاطلاق اور اس میں استعمال ہے کل الجنس تمام افراد کا بھی تو عقل یقینی جس پر حمل ہوگا. وعلى هذا قلنا اذا حلف لا يشرب الماء ليحنس بشرب ادنى فطرة منه. جہاں طلب جنس کا ہو اور جنس متحقق ہے ایک فرد میں بھی تو اگر ایک آدمی نے کہا واللہ لا اشرب الماء تو ماء اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق جیسے کل پر ہوتا ہے تو جز پر بھی ہوتا ہے تو اگر ایک قطرہ پی لے تو تب بھی خالی سے ہے. اذا حلف لا يشرب الماء تو ماؤن اس میں جنس ہے ليحنس بشرب ادنى قطرة منه او ولو نوى به جميعا يحلف. اور اگر اس کا مراد یہ ہے کہ سارا پانی جو عالم میں وہ نہیں پیوں گا صحت نہیں ہے تو کیونکہ وہ مجموعہ جو ہے وہ بھی مثلا ہے اور معنی ہے کس کا؟ ماؤن کا. ولهذا قلنا اذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت ليقع الواحدة ولو نوى الثلاث صحت. وہی قانون ہے کہ جنس کا اطلاق ادنا پر ملتا ہے اور مجموعہ پر ملتا ہے. تو اگر خاوند کی بیوی کو کہا طلقی نفسک تو طلقی کا یہ جنس ہے اور اس کا ادنا کیا ہے؟ ایک طلاق ہے اور مجموعہ کتنا ہے؟ 3. تو یہاں عورت اگر طلاق تسلیم کرے تو ایک ہوگی اور اگر یقین کرے تو 3. ولہذا اور یہی وجہ ہے کہ جنس کے اطلاق جز اور کل پر ہے. اگر خاون بیوی کو کہے طلقی نفسکی تو یہ طلقی جنس ہے. وقالت طلقت یہ قول واحدہ اور اگر نیت ثلاثہ کا کرے نصحت نیته. وكذلك لو قال لآخر طلقها یعنی طلاقا. اب یہ طلاقا جنس ہے تو ادنا پر بھی اس کا اطلاق ہے تو اگر نیت نہ کرے تو ایک واقع ہوگی اور اگر 3 کی نیت کرے تو تینوں بھی وکیل لے سکتا ہے. يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاث صحت نیته ولو نوى الثنتين لا يصح. کیوں؟ جنس کی 2 فرد ہے ایک حقیقی وہ ایک اور ایک حکمی وہ مجموعہ ہے. اچھا جی اب حقیقی ایک ہے طلاق کا اور حکمی مجموعہ ہے اور مجموعہ طلاق کتنے ہیں؟ 3 اور 2 نواحد حقیقی ہے اور نواحد حکمی ہے تو 2 کی نیت صحیح نہیں. ایک صورت میں صحیح ہے کہ منقوہ لونڈی کو تو لونڈی کے حق میں مجموعہ طلاق کی تو الا اذا كانت المنقوہ امتا پھر نیت سنتین کا اما کے حق میں نیت ہے کل جنس کا. ولو قال لعبده تزوج يقع على تزوج امرأة واحدة یہ ابھی گزر گیا. اولو نوى السنتين صحت نیته کیونکہ عبد کے حق میں کل منقوہات کتنے تو لأن ذلك كل جنس يقع العبد ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادة. اب امام شافعی ہماری پر اعتراض کرتے کہ تمہارے نزدیک امر مقتضی تکرار کا نہیں ہے تو پھر تم صلاۃ بار بار کیوں کرتے؟ امر تو ایک ہے تینوں صلاۃ اور زکات بار بار کیوں دیتے ہو؟ امر تو ایک ہے ہاتھ و زکات اور روزہ بار بار کیوں رکھتے ہو؟ وہاں تو کتب علیکم الصیام ایک بار ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تکرار عبادات کا ہے یہ بسبب اس لیے نہیں ہے کہ امر مقتضی تکرار کا ہے بلکہ بسبب تکراری
اسباب کے ہیں. سبب وجوب صوم کا کیا ہے؟ ہلال. تو جب ہلال رمضان کھائے گا وجوب آئے گا. اور سبب وجوب صلاۃ کا کیا ہے؟ وقت. تو جب وقت داخل ہوگا تو وجوب آئے گا. اور سبب وجوب زکات کا کیا ہے؟ مال. تو جب نصاب آئے گا اور گزرے گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہماری اس قانون پر کہ امر مقتضی تکرار کا نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں پڑتا. صورت تکرار عبادت کا کوئی مزاج کا یہ تکرار عبادت ثابت بالامر نہیں ہے، بلکہ بھی تکرار اسبابها التي يثبت بها الوجوب او امر وطول طلب اداء ما وجب في الذمه. یہ تو واسطے طلب ادا کی ہے جو واجب ہے بسبب ثابت نہیں، لا لاثبات اصل الوجوب. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایسا ہے میں نے یہ ٹیپ آپ پر فروخت کروں تو آپ مشتری ہیں، آپ کسی میں ایک وجوب سمجھتا ہے ایک ادا سمجھتا ہے. تو وجوب سمن کا تو نفس عقد کی وجہ سے، اور ادا سمن کا کہا ہے عند طلب کہ عقدی سمنت ہے. ٹھیک ہے. وهذا بمنزلة قول الرجل أدي ثمن المبيت أدي نفقة الزوجة فإذا وجبت. بس تم نفسی وجوب ثمن کا تو بیعہ سے آیا، لیکن ادا کس سے آیا؟ طلب سے. اور نفسی وجوب نفقے کا نکاح سے آیا، اور ادا کس سے آئے گا؟ طلب. فإذا وجبت العبادة جب صلاة واجب ہوگی بسببها وقت سے فيتوجه الأمر لأداء ما وجب من حاله. اب سبب سے وجوب آئے گا اور عمل سے ادا آئے گا. ٹھیک ہے. تو اگر سبب مقرر ہے تو وجوب مقرر ہوگا تو ادا مقرر ہے. ثم الامر اقیم الصلاۃ جب متناول جنس صلاۃ کو یتناول جنس ما جنس صلاۃ کو جو عبد پر واجب ہے. مثاله ما يقال واجب في وقت الظهر هو الظهر ہے فيتوجه الامر لاداء ذلك الواجب. ثم اذا تكرر الوقت پھر جب ظہر آیا تو تکرر الوجوب فيتناول الامر ذلك الواجب الاخر ضرورت تناوله كل جنس کیونکہ یہ شامل ہے کل جنس کو. فالواجب عليه سواء كان او صلاة فكان تكرار العبادات المتكررة هذا الطريق وسبب تكرار اسباب کی لا بطریق ان الامر يقتضي التكرار. ٹھیک ہے. المام ثابت فصل میں عمل کا بیان اور جس حکم کا امر ہو وہ معمول بھی ہوتا ہے. تو اس فصل میں معمول بھی کا بیان ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ معمول بھی کے دو قسم. ایک معمول بھی مطلق ان کی ہوں حوالہ اور انی مباحی بکم الامم آت و زکات یہ زکات یہ نکاح بچے پیدا کرنا یہ معمول بھی مطلق عن الوقت ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جتنا چاہے تراسی کرے. کیونکہ زکات کے لیے وقت مقرر نہیں ہے تو اس سال کی زکات آپ 20 سال بعد ادا کرو گناہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ فوت نہ ہو. اس سال آپ پر حج فرض ہوا تو حج کے لیے جو ہے وہ سال مقرر نہیں ہے تو آپ آج اس سال کا حج 40 سال بعد ادا کرو، لیکن شرط ہے کہ فوت نہ ہو. تو جو معمول بھی مطلق عن الوقت ہے اگر انسان اس میں تاخیر کرے تو تاخیر سے گناہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹیڑھی نکاح للہ علیہ ان آتا کے بشارات خدا کا نظر ہے مجھ پر 1 مہینہ اعتکاف. یہ منظور اعتکاف کے لیے وقت مقرر نہیں ہے تو جس مہینے میں چاہے کر. اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم شہران تو شہرن نکرہ ہے تو اس تاخیر سے یہ گناہگار نہیں ہے. جس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. آتو زکات کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، سال میں ایک بار واجب ہوتا ہے لیکن ادا کے لیے وقت مقرر نہیں ہے تو آپ اس سال کی زکات 20 سال بعد نکال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فوت ہو. اور ایک معمول بھی موقت بالوقت جو موقت بالوقت ہے اس کی 3 قسم ہے. ایک وہ معمول بھی ہے جس کے لیے وقت ظرف ہو، ایک وہ ہے جس کے لیے معیار ہو، ایک وہ ہے جس کے لیے وقت من وجہ ظرف ہو من وجہ معیار. معمول بھی موقت کے لیے کتنے اقسام ہیں؟ ظرف
کہ اجزاء وقت زائد و اجزاء معمول بھی پر، جیسے صلاۃ معمول بھی ہے اور موقت مقید بالوقت ہے، اور وقت اس کے لیے ظرف ہے کیونکہ اجزاء وقت اجزاء صلاۃ پر زائد ہے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہے طلوع آفتاب تک، اور آپ طلوع آفتاب سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، جلدی وضو کرتے ہیں اور 3 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، تو اجزاء وقت جو ہے وہ زائد ہے اجزاء صلاۃ پر، اس کو کہتے ہیں ظرف۔ اور اگر اجزاء وقت اجزاء معمولی کے برابر تھے اس کو کہتے ہیں معیار، جیسے اجزاء وقت اجزاء صوم کے ساتھ برابر ہے، دن طویل باشد تو صوم طویل باشد، اور دن قصیر باشد تو صوم قصیر باشد، تو یوم برائے صوم معیار ہے۔ اور وہ معمول بھی موقت جس کے لیے وقت من وجہ ظرف اور من وجہ معیار ہو، وہ حج ہے۔ وہ کیا ہے؟ حج۔ تو حج شوال سے شروع ہے 12 ذی الحجہ تک، اور یہ اوقات زائد ہے، حج سے حج تو 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ظرف ہے، لیکن اس کو دیکھا جائے کہ یہ 2-2.5 مہینے میں ایک حج ادا ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، جس طرح ایک دن میں 1 صوم ادا ہوتا ہے 2 صوم ادا نہیں ہوتے، اس اعتبار سے یہ معیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ المامور به نوعان، مامور به کی 2 نوع ہیں، مطلق عن الوقت و مقید بالوقت، ایک مطلق عن الوقت ہے، ایک مقید بالوقت ہے۔ حکم مطلق کا یہ ہے کہ ادا واجب باشد مع التراخی، یعنی تاخیر در مامور به مطلق جائز بشرط الا يفوت بالعمر، لیکن شرط این است کہ فوت نشود در عمر۔ ٹھیک ہے۔ وعلى هذا چونکہ مامور بھی مطلق میں تاخیر جائز ہے تو امام محمد نے جامع صغیر کبیر میں لکھا ہے لو نظر ایات کا بشارات، ایک آدمی نے منت مانی، نظر مانی کہ میں 1 مہینے اعتکاف کروں گا، تو شرن چونکہ نکرہ ہے تو یہ موقت بالوقت نہیں ہے، تو آپ جس مہینے میں چاہے روزہ کریں، لہو ایات کے بأی شہر انشاء، تاخیر سے گناہ نہیں ہے۔ ولو نظر ان یصوم شہرا، اور اگر منت مانی کہ میں 1 مہینہ روزہ رکھوں گا، شہرن نکرہ ہے، لہو ان یصوم ای شہر انشاء۔ اور زکوٰۃ اور صدقۃ فطر اور عشر میں المذہب احناف کا مذہب معلوم یہ ہے کہ انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، کہ تاخیر سے گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ و عشر و صدقۃ فطر ہو یہ معمولی مطلق ہے، اس کی تخصیص وقت نہ وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ سَقَطَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ، واجب غلط ہے، سقط الواجب۔ اب دیکھو فارس کے پاس مال موجود ہے، شریک کے پاس، اور شریک کے پاس مال موجود ہے 20 سال سے، لیکن زکوٰۃ 1 پیسہ نہیں دیتا، بچی چوس کنجوس ہے۔ اچھا جی، اور 30 سال کے بعد طالبان نے سارا مال صرف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ زکوٰۃ ساقط، اگر مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ معاف۔ اچھا، لو ہلک النصاب، اگر اشعری کا نصاب ہلاک ہو جائے، سقط الواجب، واجب غلط ہے، واجب۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ والخامس، اور چونکہ تاخیر جائز ہے تو دیکھو اشعری نے قسم اٹھائی کہ میں بے نظیر کے ساتھ نکاح کروں گا، ساری زندگی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا، اب اگر یہ مالدار ہے تو اس پر 10 مسکینوں کا کھانا ہے یا ان کو کپڑے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ مالدار تھا، نہ کپڑے دیتا تھا نہ کھانا کھلاتا تھا، اچانک سبز زری نے سارا مال چھین لیا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ کفارہ بصوم 3 دن روزے رکھے گا، اطعام 10 مساکین او کسوتهم او صیام 3 ایام۔ ٹھیک ہے۔ والحانث، اور اشعری جو حانث ہو چکا ہے، اذا ذهب ماله، اصل زرداری نے اس کا سارا مال چھینا، وصار فقیرا، اور فقیر بنا تو کفارہ کافر بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ کفارت صوم، اور وہ اس میں یہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس مال تھا اور کفارہ بن مال اس نے مؤخر کیا، لیکن یہ تاخیر اس کے لیے جائز ہے اور جائز میں گناہ نہیں ہے، لہذا اب شارع اس کو کہتی ہے کیسا ہے کفارہ بن مال معاف ہے، تم کفارہ بدنی ادا کرو، یعنی روزہ رکھو۔
کہ جو معمول بھی مطلق تو اس کی تاخیر جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. تاخیر سے اس پر گناہ نہیں ہے. تو اسی پر لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ. کل عصر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے، آج غروب آفتاب کے وقت آپ فارغ ہو گئے تو آپ قضا کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. وہ کیوں؟ اوقات مکروہہ میں قضا کب جائز ہوتی کہ اوقات مکروہہ کے بعد تاخیر جائز نہ ہوتی، اور آپ کے لیے تاخیر کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ایک ادا صلاۃ کا ہے، ایک قضا صلاۃ کا ہے. تو ادا صلاۃ کے لیے تو وقت مقرر ہے، لیکن قضا صلاۃ کے لیے مقرر نہیں ہے. تو آپ یہ نہ کہیے کہ کل میں فارغ نہیں تھا، آج غروب کے وقت فارغ ہوا تو میں قضا کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ قضا کے لیے تو وقت مقرر نہیں ہے. جب مقرر نہیں ہے تو اس میں تاخیر جائز ہے. جب جائز ہے تو وقت مکروہ کی بات. وَلَهَذَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ اوقات مکروہہ میں لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا، کیونکہ جب صلاۃ واجب ہو گئی مطلقاً. صلاۃ معمول بھی مطلق ہے یا مقید ہے؟ مقید ہے. تو مطلق کیوں کہا؟ یہاں قضا مراد ہے. وجب کاملا، یہ کامل ہے. تو فلا يخرج عن الوجوب، وجوب سے خارج نہیں ہے. بأداء ناقص، ناقص سے مراد ہے قضا فی الاوقات مکروہہ. يجوز العصر، آج عصر کی نماز جائز ہے عند الاضطرار، غروب کے وقت، لیکن اداء. ولا يجوز قضاء. بات سمجھ میں آ؟ یہ تو مذہب مختار ہے احناف کا کہ معمول بھی مطلق میں تاخیر جائز ہے. ٹھیک ہے. قرضی کا مذہب یہ ہے کہ معمول بھی مطلق واجب علی الفور، تاخیر اس میں بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یہ معنی اس قول کا کہ وعن القرضی ان موجب الامر المطلق، تو امر مطلق کا حکم جو ہے الوجوب علی الفور، وجوب علی الفور ہے. بات سمجھ میں آ؟ لیکن یاد رکھو یہ احناف اور قرضی کا اختلاف وجوب میں ہے. اس میں ہے وجوب میں. ہم کہتے ہیں وجوب فی الحال نہیں ہے، مؤخر ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وجوب فی الحال ہے. ٹھیک ہے. لیکن عجلت دونوں کی نزدیک مستحب ہے. معمول بھی مطلق میں اگرچہ ہماری نزدیک تاخیر جائز ہے، لیکن بہتر کیا؟ عجلت. اس لیے فرماتے ہیں اختلاف قرضی کے ساتھ وجوب میں ہے، خلاف نہیں ہے کہ ان المسارعات للانفاذ مندوب الیہا، کہ جلد بازی اطاعت کو مندوب الیہا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ تو معمول بھی مطلق تھا. دوسرا معمول بھی موقع. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صوم رمضان، تو صوم رمضان کا معمول بھی موقت ہے، اور صلاۃ جو ہے یہ معمول بھی موقت ہے. اس معمول بھی موقت کی تین قسم ہے. ایک وہ ہے جو ظرف، ایک وہ ہے جس کے لیے وقت معیار ہو، ایک وہ ہے جس کے لیے من وجہ ظرف اور من وجہ معیار. جس معمول بھی کے لیے وقت ظرف ہے، اس کا معنی یہ کہ اجزاء وقت اجزاء معمول بھی پر زائد ہے. جیسے وقت ظہر 12:15 سے شروع ہے 4 بجے تک، تو 3.25 گھنٹے ہے. اور صلاۃ ظہر فرض 4 رکعت ہے، اور 4 رکعت 4 منٹ میں ادا ہوتی ہے. تو اجزاء صلاۃ کم ہے اور اجزاء وقت زائد ہے. تو یہاں وقت صلاۃ کے لیے کیا ہے؟ ظرف. اور ایک معمول بھی موقت ہے جس کے لیے وقت معیار ہے. معیار کا معنی یہ کہ اجزاء وقت اجزاء معمول بھی کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہے. جس طرح یوم صوم کے لیے، تو جتنے اجزاء صوم کے ہیں اتنے اجزاء جو ہے وہ یوم کے ہیں. یوم کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق سے اور انتہا ہے غروب افطار پر، اور صوم کا آغاز بھی صبح صادق سے اور انتہا غروب افطار پر. تو اجزاء معمول بھی جو صوم ہے اور اجزاء وقت برابر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور چونکہ کچھ مثالی ان دونوں سے مرکب ہے، اس لیے متن ان کا نام نہیں ہوتا کہ من وجہ ظرف اور من وجہ معیار. یہ معنی ہے اس قول کا. اما المؤقت کی معمول بھی موقت ہے، فنوعان، اس کی 2 قسم ہیں. ایک نوع ہے کہ وقت ظرف و للفعل معمول بھی کا، حتیٰ کی شرط